پہلے عید منانے کا انداز ہوا کرتا تھا؟ کیا سوشل میڈیا کی عید کے اوپر جو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں وہ ہمیں اپنائیت کا احساس دلاتا ہے کہ نہیں؟ وہ اتنا امپورٹنس نہیں رکھتا، بیکاز اتنے زیادہ، کیونکہ وہ ایزی ہوتا ہے تو ہر بندہ ہی بھیج رہا ہوتا ہے، تو وہ اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ بندہ ہر ایک کو وہ اسٹیکرز وہ ایک دیکھ لیا، دو دیکھ لیے، جتنا ٹائم وہ دیکھ لیے، لیکن وہ ایک جلدی آپ اس کو وہ کر دیتے ہیں. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو وہ عید کارڈز وغیرہ اور اس کے ساتھ گفٹس وغیرہ آتے تھے تو وہ ایک پورا جو ہے نا ایک وہ رکھتا تھا، اہمیت رکھتا تھا، دلی لگاؤ ہوتا تھا، اس سے دلی لگاؤ ہوتا تھا. پورا سال ہم اسے سنبھال کے رکھا کرتے تھے، بلکہ تھرو آؤٹ جب تک رکھ پاتے تھے. محبت کا بڑا زبردست انداز ہوا کرتا تھا، اس کے اوپر بڑی اچھی پوئٹری لکھی جایا کرتی تھی، نیم لکھا جاتا تھا جس کو ہم پرووائڈ کر رہے ہوتے تھے. اور یہاں تک ہم نے دیکھا کہ دور دراز سٹیز کے جو لوگ ہیں وہ اپنے پیاروں کو وہ پہنچاتے ہیں ڈاک پوسٹ آفس کے ذریعے، جو ان تک پیغامات اس انداز میں ملا کرتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی گفٹ بھی وہ ایڈ کر دیا کرتے. تو اس سے جو ایک اپنائیت کا احساس ہے وہ ہوا کرتا تھا کہ میرے کسی اپنے نے میرے لیے عید کے حوالے سے کوئی خوشیوں بھرا پیغام بھیجا ہے. تو آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان سٹیکرز بھیجتا چلا جا رہا ہے، چیزیں بہت زیادہ پینیٹریٹ کرتی چلی جا رہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پہ ہم مس کرتے ہیں کیونکہ ڈسکشنز نہیں ہیں، میٹ اپس نہیں ہیں، اور عید کے ایام کے اندر بھی زیادہ ٹائم سو کے ہم گزار دیتے ہیں، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں. اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ اس چیز کو میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا زیادہ تر، اب آپ اگر تھوڑی سی کربلا کی مثال لیں نا تو آپ دیکھیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں تو انہوں نے ساتھ ان کی فیملی بھی تھی. یعنی کہ یہ چیز ہمیں یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ ہر چیز میں فیملی ساتھ ساتھ. لیکن اب ایسا نہیں ہے، اگر اب بچوں کو ہم نے ایک سائڈ پہ کر دیا ہوا ہے، پیرنٹس اپنی ایکٹیویٹیز میں ہیں اور بچے اپنی ایکٹیویٹیز میں. وہ یعنی کہ یعنی کہ اگر زیادہ تر پیرنٹس یہ کرتے ہیں، فادر اسپیشلی جب وہ جا رہے ہوتے ہیں جانور لینے کے لیے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو ساتھ نہ ہی لے کے جائیں، یہ نہ ہو جائے، جو بھی ان کی ہوتی ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ظاہر ان کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. پھر یہ کہ وہ اس کی کیئر کرنا نہیں سکھاتے، کیونکہ چاہے چند دنوں کے لیے صحیح، لیکن اس کی کیئر، اس کی محبت، کہ جیسے ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا تھا کہ نہیں اس کو کوئی چوٹ نہیں لگنی چاہیے، بکرے کو بہت پہلے لے آتے تھے اور پھر اس کے کھانے کا دھیان رکھنا اور سکھانا پیرنٹس نے کہ اس کو کوئی چوٹ نہیں لگنی چاہیے، اس کو بہت پیار کرنا ہے، اور اس کا وہ چیزیں نہیں. اگر وہ اس طرح سے ہی کریں، پھر اس کے بعد جب وہ کسائی جو بھی ہے وہ اپنا کر لے، پھر ڈسٹریبیوٹ کرنے میں بچوں کو ساتھ ساتھ رکھیں، تو میرے خیال سے وہ سوئیں گے نہیں. ان کو فکر، آپ ڈیوٹی اسائن کریں نا، بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ ایک رسپانسبلٹی ہوگی. آپ ان کو بڑا بنائیں، انہیں سمجھائیں کہ بیٹا اب آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، اب آپ نے کرنی ہے. اب میرے یہ جتنی دیر آپ چھوٹے تھے تب تک میں نے کر لیا، اب آپ کرو. وہ خوشی خوشی کریں گے بچے. بہت اہم بات کی آپ نے. اس سے بچوں کی جب شمولیت ہوگی تو بچے جانور سے پیار کریں گے، قربانی کی حقیقت کو جان سکیں گے، اور قربانی کرنے سے محبت جو ہے وہ ان کی ڈیولپ ہوگی، جو آگے جا کے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خود بھی جانور قربان کرنے کے حوالے سے اسی انداز میں کوشاں نظر آئیں گے. ہمارے درمیان سحر موجود ہیں. سحر، ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے بہت سے جو آپ کے فینز ہیں اسپیسیفکلی، وہ آپ کو میسیجز بھیجتے ہیں میسنجر کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، اسنیپ چیٹ کے اوپر، اور بہت سے میڈیا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کو یقیناً ان بابرکت دنوں میں میسیجز آتے ہیں. ابھی بھی بریک کے دوران جب آپ نے نوٹیفیکیشنز دیکھیں تو 10,000 کے قریب میسیجز ہیں جو ابھی تک آپ کو ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر موصول ہو چکے ہیں اپنے فینس کی جانب سے. تو کس انداز میں یہ چیزیں مینیج کرتی ہیں آپ؟ جی، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو ہم لوگ یہ لکھنے کا، قلم کا سارا فن لے کر جب آتے ہیں اور شوبز میں کام کر چکتے ہیں تو ہم کافی اس میدان میں کھیلنا سیکھ جاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے کیا بازی لینی ہے. یہی چیز نوجوان نسل کو سکھانے کی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کامیابی وہی ہے جو بنیادی میڈیا کا میدان سارا گھوم کر تپتی دھوپوں میں ٹی وی اسٹیشنوں کی لائنیں، ریڈیو کی پریکٹس یہ کر کے آیا ہے. تو اس میں آنے کے بعد ہم سوشل میڈیا پر اگر آتے بھی ہیں یا جواب دیتے بھی ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے وقت کا استعمال کتنی دیر کرنا ہے. اتنی دیر ہم یہ جو بن کر آتے ہیں نا لوگ شوبز کے، میں دوبارہ یہی لفظ استعمال کر رہی تاکہ نوجوان سیکھیں. جو اس کی بازی لے کر آیا نا اسے پتہ ہے اس نے اتنی دیر اپنا وقت دینا ہے
सोशल मीडिया को जितनी देर उसका कोई अपना काम निकलता है, और इस पे वही लोग कामयाब हैं जो पहले बुनियादी मीडिया की प्रैक्टिस करके आए हैं हमारी तरह। लेकिन जो नौजवान नस्ल है वो तन आसान हो चुकी है और इससे डायरेक्ट स्टार्ट लेना चाहिए। हालांकि ये आखिरी स्टेप है सोशल मीडिया का, जब आप सब कुछ कर लें तो फिर इस पर लग जाए बच्चे, लेकिन ये वो वक्त नहीं, ये वो उम्र नहीं उनकी, तो वो ये लाइनों में लगने से क्यों कतराते हैं। अगर बुनियादी मीडिया की तरफ नहीं आते और सोशल मीडिया पे एक दूसरे को हेलो हाय चैटिंग हाउ आर यू और आई लाइक बर्गर, अगर इससे नहीं निकलेंगे तो दुनिया की जंग में कौन इन्हें लेकर आगे चलेगा। यही हमारी अब की सबसे बड़ी, महंगाई के बाद दूसरी बड़ी टेंशन यही है। पहली महंगाई ने तलपट कर दिया निज़ाम, और दूसरे सोशल मीडिया ने बच्चों को मजीद तन आसान बना दिया। बहुत अहम बात की आपने, ईद का रोज है और सोशल मीडिया की ईद को कैसे देखती हैं आप? सोशल मीडिया देखें, एक ये नज़र का धोखा है, ये उनके लिए फ़ायदा जो बन चुके हमारी तरह, और मुख्तलिफ मैदानों में हमारे लिए तो ये एक अच्छा जरिया है कि हमने अगर 2 मिनट कहीं हमारे पास हैं तो हम इस पे मजीद फैंस को अपने लिए इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे बच्ची हैं उनके लिए सीखने की बात है कि इस पर उनके लिए कुछ ऐसा मौजूद नहीं। देखें जो आप भी रहे इस पर, या टिकटॉक के भी हवाले बच्चों ने अपने आप को किए, तो वे मतन लेकर नहीं आए। बिल्कुल, बहुत अहम बात की आपने। ईद के हवाले से ना आपको बहुत से मैसेजेस आते हैं, जैसे हमने बात की, तो किस अंदाज में रिप्लाईज करती हैं, टाइम कैसे मैनेज करती हैं? ईद का जो पहला रोज है, आपने कीमती वक्त दिया हमें और ऑडियंस के साथ ईद के मजे को दोबारा बिल्कुल मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं तो अब शाम में किस अंदाज में रिप्लाईज करेंगी? अब तक 10 से 12,000 मैसेजेस आपको आ चुके हैं। मैं मुख्तलिफ शोबों में काम करती हूँ जो कि मार्केटिंग के हवाले से मुश्किल शोबे भी समझे जाते हैं, जैसे मैं सियासी रहनुमा भी हूँ, मैं सहाफ़ी भी हूँ, तो उसमें मैं इस तरह से देखती हूँ शोबिस को कि मैंने अखबारात पे, क्योंकि जो मैं अपना तख्लीकी काम करती हूँ, मैंने ईद मुबारक की जगह खैर मुबारक लिखने की जगह कोई अच्छा मुल्क के लिए अच्छे पैराए में कुछ लिखा हुआ अखबार में छपवा कर वही मैं सब में डिस्ट्रीब्यूट के नौजवान नस्ल को कोई नई सीख मिले, एक नया पैगाम मिले, जिससे मुल्क का नाम कहीं ना कहीं उन्हें हम याद करवाएं। तो मेरा ये अंदाज है, अंदर भी अभी आपने नौजवानों की बात, जी हाँ, तो मैं अपना कुछ ना कुछ पैगाम उन्हें अखबारात के जरिए या टीवी शोज के जरिए, जैसे अभी हमारा शो चल रहा है, तो मैं इस तरह की चीज डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ कि बच्चे शो को देखें और कुछ सीखें, और ये हमारे शो करने की वजह भी है। और एक और चीज है कि बहुत से जो नौजवान हैं, आप बड़े दिलचस्प अंदाज में पोएट्री पढ़ते हैं, आपका एक निराला अंदाज है, कुछ सुना सकें? जी हाँ, मैं ईद के मजे को मजीद दुबाला कर सकें। बिल्कुल। अब नय्यरा नूर साहिबा के बारे में बात करते हैं, बड़ा अच्छा गुनगुनाती हैं, तो एक मैं कथा छोटा सा सुनाती हूँ। ए जज़्बाए दिल गर मैं चाहूं, ए जज़्बाए दिल गर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, ए जज़्बाए दिल गर मैं चाहूं। अमेजिंग अमेजिंग, आपका जो अंदाज है बहुत दिलचस्प है, और इसी वजह से नौजवान यकीनन आपकी मोहतरफ हैं, आप जिस अंदाज में काम करती नजर आती हैं